بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی بہت سی کمال خوبیوں کی جامع ہے۔ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی، حیدر قرار بھی ہیں اور آپ صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار بھی اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی، جبکہ شجاعت و بہادری میں آپ کا اس روئے زمین پر کوئی جوڑ نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی غزوے میں شرکت کی تو آپ نے کامیابی کو ہی اپنا مقدر بنایا، لیکن آپ کی کچھ جنگیں ایسی بھی گزری ہیں جن کو تاریخ میں بہت کم لکھا گیا۔ انہی میں سے ایک جنگ بیر العلم بھی ہے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنات کے خلاف لڑی تھی۔ جی ہاں ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اسی جنگ کا ذکر کرنے والے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے جنات سے جنگ کرتے ہوئے 20,000 جنات کو قتل کر دیا اور بہت سے قبیلوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حذیفہ یمانی سے مرقوم ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے واپسی میں ایک اجاڑ وادی سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، جس کے جواب میں عمر بن امیہ زمری نے کہا کہ اسے وادی کسیب الرزق کہتے ہیں اور اس جگہ ایک کنواں بھی ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں کہ جن کو جناب سلیمان علیہ السلام بھی قابو نہ کر سکے تھے، اور مزید بتایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تبا ایمانی گزرا تھا اور اس کے 10,000 سپاہی انہی جنوں نے مار ڈالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر یہیں ٹھہر جاؤ۔ لہٰذا آپ کے حکم کے مطابق قافلہ وہیں ٹھہر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمی جا کر جنوں کے کنویں سے پانی لائیں۔ جب یہ لوگ کنویں کے قریب پہنچے تو ایک زبردست جن برآمد ہوا اور اس نے ایک زبردست آواز دی جس سے سارا جنگل آگ کا بن گیا اور دھرتی کانپنے لگی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سب صحابی واپس آ گئے، لیکن ابو الاس صحابی پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں جل کر شہید ہو گئے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ علم دے کر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجیں۔ لہٰذا آپ کے حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں کی جانب روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا بلند کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی حضرت علی کو کامیابی نصیب فرمائے۔ جب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو پھر وہی جن برآمد ہوا اور بڑے غصے سے کچھ پڑھنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں علی ابن طالب ہوں، میرا شیوا، میرا عمل سرکشوں کی سرکوبی کرنا ہے۔ یہ سن کر آپ پر اس نے زبردست حملہ کیا۔ آپ نے وار خالی دے کر اسے ذوالفقار سے 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ اس کے بعد آگ کے شعلے اور دھوئیں کے طوفان کنویں سے برآمد ہوئے اور زبردست شور مچا اور بے شمار ڈراؤنی شکلیں سامنے آ گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بردوں و سلامن کہا اور چند آیتیں پڑھیں جس سے آگ بجھنے لگی اور دھواں بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تبدیل ہونے لگا۔ ناظرین، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کنویں کی جگہ پر چڑھ گئے اور کنویں سے پانی حاصل کرنے کے لیے برتن ڈال دیا، لیکن جنات کی جانب سے وہ برتن کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے کچھ کلام پڑھا اور کہا کہ مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ یہ سن کر ایک اور خوفناک جن برآمد ہوا، لیکن آپ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر کنویں میں برتن ڈالا لیکن وہ باہر پھینک دیا گیا۔ غرض یہ کہ اسی طرح 3 بار ہوا۔ بالآخر آپ نے اصحاب رسول سے کہا کہ میں کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں اترتا ہوں، تم رسی پکڑو۔ چنانچہ اصحاب نے رسی پکڑی اور حضرت علی المرتضیٰ کنویں میں اتر گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رسی کٹ گئی اور حضرت علی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے مابین تعلق منقطع ہو گیا۔ اصحاب سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ اتنے میں کنویں سے چیخ و پکار آنے لگی۔ پھر اس کے بعد یہ صدا آئی کہ علی علیہ السلام ہمیں پناہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو کلمہ پڑھو اور ایمان حاصل کر لو۔ لہٰذا پھر ان سب کو کلمہ پڑھایا گیا۔ اس کے بعد رسی ڈالی گئی اور امیر المومنین علیہ السلام 20,000 جنوں کو قتل کر کے اور بہت سے قبائل کو مسلمان بنا کر کنویں سے برآمد ہوئے۔
آپ علیہ السلام نے انہیں اسلام قبول کرنے والے جنات میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کیا، جس کا نام زیفر جن تھا۔ اس کا نام ارغوان زاہد تھا، مگر بعد میں زعفر زاہد کے نام سے مشہور ہوا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں استغاثہ بلند کیا تو تمام انبیاء کرام، مقرب فرشتے اور دیگر ملائکہ، جنات اور دیگر نہ نظر آنے والی مخلوقات بھی نصرت امام کے لیے حاضر ہوئی۔ ملائکہ کا ایک گروہ اپنے منصور نامی سردار کے ساتھ آیا، جبکہ جنات کا ایک گروہ بھی آپ کی مدد کو پہنچا، اور اس گروہ کا سردار وہی زعفر زاہد نامی جن تھا جس کو حضرت علی علیہ السلام نے بیر العلم میں مسلمان کیا تھا۔ زعفر جن وقت عاشور اپنی رسم و تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا کہ دو جنوں نے اسے کربلا میں حسین کے حالات سے آگاہ کیا، جس پر وہ تمام امور چھوڑ کر اپنے لشکر کے ہمراہ کربلا آیا، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے خیر کی بشارت دے کر مدد سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اے زعفر، میں اصغر، اکبر اور غازی اور تمام انصار قربان کر چکا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، مگر کیا کروں کہ مجھے نانا کے دین کی خاطر یہ قربانی لازمی دینی ہے۔ ناظرین کرام، انسانی تاریخ میں جنات، شیاطین، آسیب، دیو پریوں، سایوں، بدحوروں وغیرہ کے ذکر و اذکار سے بھری پڑی ہیں۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لاکھوں انسانوں کو ہر روز اس قسم کی مخلوقات سے متعلق معاملات اور حادثات سے پالا پڑتا ہے۔ کبھی کوئی گھر آسیب زدہ ہو جاتا ہے تو کبھی کسی انسان پر جنات اور شیاطین غالب آ جاتے ہیں، یا کبھی کسی آدم ذات پر دیو اور پریوں کا سایہ پڑ جاتا ہے، جبکہ کچھ مادہ پرست اور ملحد لوگ فرشتوں اور جنات کے وجود کے قائل نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز محسوس نہ ہو اور مشاہدے میں نہ آ سکے اس کا وجود فرضی اور غیر عقلی ہے۔ حالانکہ عقلی اعتبار سے بھی جنات اور ملائکہ کا وجود ممکن ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں تو واضح طور پر ان کا ذکر ملتا ہے۔ دوستوں، اگر جنات کی پیدائش کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے ایک ایسی آگ کو پیدا کیا تھا جس میں نور بھی تھا اور ظلمت بھی۔ اس کے نور سے فرشتے پیدا کیے اور دھوئیں سے دیو، جبکہ آگ سے جنات کو تعلق فرمایا۔ فرشتے چونکہ نور سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنی طبیعت کے مطابق اطاعت الہی میں مصروف ہو گئے، جبکہ دیو شیاطین نے ظلمت سے جنم لیا تھا، اس لیے وہ کفر شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اسی طرح شر و فساد پھیلا رہے ہیں۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ثواب کی نیت سے ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک اس ویڈیو میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، کسی بھی قسم کی غلطی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو پہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔